السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تفسیر مدارک التنزیل میں سورہ کہف کی ہماری آیت چل رہی ہے، کئی دن سے ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے۔ واقعہ چل رہا ہے اصحاب کہف کا۔ ان کی تعداد کے متعلق بیان کیا گیا تھا ماقبل میں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا آیت کی اجزاء کو لے کر۔ قال قائل منہم سے ایک شخص واحد مراد لیا گیا، لبثنا یومن بعد یومن، لبثنا یومن او بعد یومن سے دوسرے تین اشخاص مراد لیے گئے، ربکم اعلم بما لبثتم سے اور دوسرے تین اشخاص مراد لیے گئے۔ تو یہاں پر مکمل 7 افراد بیان کیے گئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظی استدلال سے۔ آج کا جو سبق ہے فبعثوا احدکم، تو اس کا ماقبل میں ذکر ہو چکا تھا پہلے، تعداد کے متعلق یہ ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارا سبق یہاں سے ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبعثوا احدکم، تو تم لوگ اپنے آپ میں سے کسی کو بھیجو۔ فبعثوا احدکم، احد کسی ایک شخص کو، کم تم میں سے کسی ایک شخص کو آپ لوگ بھیجو۔ قالوا ربکم اعلم بذلک لا طریق لکم الی علمہ فخذوہ فی شیء آخر مما یہمکم۔ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، ربکم اعلم بذلک، اس کے متعلق تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، لا طریق لکم الی علمہ، اور اس کی جانکاری کے لیے تمہارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو تم اس چکر میں نہ پڑو کہ تم لوگ کتنی دیر تک سوتے رہے۔ تو لا طریقہ لکم الی علمہ، اس مدت کو جاننے کے لیے تمہارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں۔ فخذوا فی شیء آخر مما یہمکم، تم کسی دوسرے معاملے کے بارے میں سوچو جو تمہارے لیے اہم ہو۔ تو انہی لوگوں نے کہا تھا فبعثوا احدکم، تم ان معاملوں مت پڑھو کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، بلکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ تمہارے پاس اس مدت کو جاننے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں، تمہارے پاس کوئی وسیلہ نہیں کہ تم جان پاؤ کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ تو اس بات کو تو چھوڑ ہی دو کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ فخذوا فی شیء آخر مما یہمکم، تم کسی اور اہم معاملے کے متعلق سوچو۔ فخذوا فی شیء آخر مما یہمکم، تم کسی اور اہم معاملے کے متعلق سوچو۔ تو کیا سوچنا ہے؟ وہ سوچنا یہ ہے کہ بھوک لگی ہے اور تم اپنے آپ میں سے کسی ایک شخص کو بھیجو کہ وہ جا کر کے کھانا لے کر کے آئے۔ ان باتوں میں مت پڑو کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فبعثوا احدکم، تو تم اپنے آپ میں سے کسی ایک شخص کو بھیجو، یعنی کہ یملیخہ۔ کس کو بھیجو؟ یملیخہ کو بھیجو۔ یملیخہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص کا نام ہے کہ جس کو تمام لوگوں نے متفق ہو کر بھیج دیا تھا مارکیٹ کہ جاؤ سامان لے کر کے آؤ کھانے پینے کے لیے۔ تو احدکم، تم اپنے آپ میں سے کسی ایک شخص کو، اور ان شخص کا نام کیا ہے؟ یملیخہ ہے۔ بورقکم، اپنے اس سکے کے ساتھ، اپنے اس بورقکم کا معنی اپنے سکے کے ساتھ، ہی الفضۃ، در حقیقت وہ چاندی تھی، مضروبۃ کانت او غیر مضروبۃ، وہ چاندی کا ایک سکہ تھا جس پر مہر لگی ہوئی تھی یا تو مہر لگی ہوئی نہیں تھی۔ بہرحال وہ ایک سکہ تھا جو زمانے قدیم میں اس وقت چلتا تھا جب وہ لوگ اصحاب کہف جب غار کہف کے اندر آئے تھے، اس وقت وہ سکہ چلتا تھا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی یہ چل رہا ہوگا سکہ۔ بورقکم، تو تم اپنے اس سکے کے ساتھ اس کو بھیجو۔ فبعثوا احدکم، تم اپنے آپ میں سے کسی ایک شخص کو بھیجو، بورقکم، اپنے سکے میں سے کسی، اپنے سکے کو دے کر۔ وہ سکہ چاندی کا تھا، مضروبۃ کانت او غیر مضروبۃ، بہرحال اس پر مہر لگی ہوئی تھی یا تو لگی ہوئی مہر نہیں تھی۔ بورقکم، ہاں بورقکم ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اس سکے کے ساتھ بھیجو۔ وہ سکہ چاندی کا ہے، اس پر مہر لگی ہے یا تو نہیں لگی ہے۔ بورقی، را کے نیچے کسر کے ساتھ مصحف کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن بتا رہے ہیں وبسکون الرائی، اور را کے سکون کے ساتھ بھی قرأت کی گئی ہے۔ بورقکم، بورقکم بھی ہے، ایسا مصحف کے اندر عام رواج کے اعتبار سے پڑھی جاتی ہے، اس کی قرأت مشہور ہے، لیکن بسکون الرائی، را کے سکون کے ساتھ بھی ہے۔ بورقکم، بورقکم بھی قرأت ہے اور بورقکم بھی ہے۔ بورقکم را کے سکون کے ساتھ کس کے نزدیک ہے؟ ابو عمر و حمزہ و ابو بکر،
ابو عمر حمزہ اور ابو بکر قراء کے نزدیک، ان قراء ثلاثہ کے نزدیک بورقکم کے بجائے بورقکم را کے سکون کے ساتھ قرأت کی گئی ہے. ہادیہ بورقکم بورقکم ہادیہ اپنے اس سکے کے ساتھ. ہادیہ کا تعلق ما قبل سے ہی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہاں پر ٹیپ کر دیا ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہادیہ کا تعلق اوپر سے ہے، بورقکم کے بعد ہی آیت کے اندر یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں. الی المدینتی اپنے اس سکے کے ساتھ کسی ایک شخص کو بھیجو جس کا نام یملیخا ہے. کہاں بھیجو؟ الی المدینتی شہر کی جانب بھیجو. یا طرطوس، اس شہر کا نام کیا ہے؟ طرطوس ہے. جی ترسوس ہے، یہ ترسوس اس جو شہر کا جو نام ہے وہ ترسوس ہے. وحملہم الورق عند فرارہم دلیل علی ان حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوکلین علی اللہ دون المتکلین علی الاتفاقات. ہاں تو اس سکے کو لے کر اپنے آپ میں سے کسی ایک شخص کو بھیجو شہر کی جانب جس شہر کا نام ترسوس ہے. وحملہم یہاں سے تفسیر بیان کی جا رہی ہے. وحملہم الورق عند فرارہم اور انہوں نے اپنے ساتھ سکہ رکھ لیا تھا، یعنی کچھ سکے کچھ پیسے اپنے پاس ان لوگوں نے لے لیے تھے ساتھ میں. حملہم الورق عند فرارہم وہاں سے جب وہ بادشاہ کے دربار سے، کیونکہ یہ بادشاہ کے خاص لوگ تھے اور اپنے پرانے گمراہ کن دین کو چھوڑ کر یہ دین اسلام کو قبول کر چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے تھے. تو جب یہ لوگ وہاں سے فرار ہو کر کہف نامی غار کی جانب پناہ لینے کے لیے آئے تو اس وقت آتے وقت انہوں نے حملہ الورق عند فرارہم اپنے بھاگنے کے وقت ہی ان لوگوں نے اپنے ساتھ کچھ سکے کچھ پیسے رکھ لیے تھے. تو ان کا یہ جو عمل ہے اپنے ساتھ پیسے رکھ لینا، ساتھ پیسے رکھ کر کے جانا، گھر سے باہر نکلنا، دلیل ہے علی ان حمل النفقة اس بات پر کہ پیسے لے کر جانا، وما یصلح للمسافر اور وہ چیز لے کر جانا کہ جو مسافر کے لیے ضروری ہو، جو مسافر کے لیے مفید ہو. راستے کے لیے یا گھر سے نکلتے وقت پیسے لے کر جانا اور مسافر کے لیے وہ چیز لے کر جانا جو اس کے لیے مفید ثابت ہو، جو اس کے لیے ضروری حیثیت رکھتی ہو. ہوا رأی المتوکلین علی اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بندوں کی یہ رائے ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. دون المتکلین علی الاتفاقات تو یہ دلیل ہے اس بات پر. ہوا رأی المتوکلین علی اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کی دلیل ہے. دون المتکلین علی الاتفاقات اتفاقات پر بھروسہ کرنے والے اتفاقات پر بھروسہ کرنے والوں کی نہیں. وعلی ما فی اوعیۃ القوم من النفقات اور ان کی نہیں کہ جو کھانے پینے کے لیے قوم کی جانب سے تمنا کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں، یعنی یہ ان لوگوں کا چلن نہیں ہے کہ جو کھانے پینے کے لیے قوم کے مال پر نظر رکھے رہتے ہیں، قوم کے مال پر ان کی نگاہ رہتی ہے، بلکہ ہوا رأی المتوکلین علی اللہ دون المتکلین علی الاتفاق بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کی دلیل ہے اور ان کی دلیل نہیں جو اتفاق پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو کھانے پینے کے لیے قوم کے مال پر نظر رکھتے ہیں. یہ ان کی دلیل نہیں بلکہ ان کی دلیل ہے مال کو ساتھ لے جانا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ ان کی عادت ہے. تو یہاں پر دلیل مل جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر جائے تو اپنے ساتھ ضرورت کے مطابق ساز و سامان ضرور لے لے، وہ باہر جا کر بھکاری اور فقیر نہ بنے. وعن بعض العلماء انه كان شدید الحنین الى بیت اللہ ویقول اور بعض علماء سے یہ روایت ہے انه كان شدید الحنین الى بیت اللہ ویقول کہ وہ علماء کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جانب جانے کے لیے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، ویقول تو ان کا یہ کہنا ہے، یعنی بعض علماء سے یہ روایت آئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں وہاں جانے کے لیے، تو انہی جانے والے علماء کا یہ کہنا ہے
ما لهذا السفر الا شیانی شد الہمیانی والتوکل علی الرحمانی، یعنی جو خانہ کعبہ میں جانے کے لیے مشتاق بڑے بڑے علماء ہیں اور بیت اللہ خانہ کعبہ شریف سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھنے والے علماء ہیں، ان علماء کا یہ کہنا ہے ما لهذا السفر الا شیان، یعنی اس خانہ کعبہ کے سفر کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں، اس خانہ کعبہ کے سفر کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں، شد الہمیانی والتوکل علی الرحمن، یعنی اپنی پیٹھی بندھی ہوئی ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیان کہتے ہیں کمر بند کی جگہ جو پیٹھی باندھی جاتی تھی پہلے زمانے میں، جہاں پہ انسان کمر بند باندھتا ہے، تو زمانے قدیم میں کوئی شخص اشرفی سکے درہم و دینار وغیرہ رکھنے کے لیے وہ ایک پٹی باندھتا تھا تو اس کو ہمیان کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا اس کو؟ ہمیان۔ وہ ایک موٹے بیلٹ کی طرح ہوتا تھا اور اسی میں جیبیں بنی رہتی تھیں اور اسی میں وہ اپنی سامان کو رکھ لیتے تھے، اپنے سکے اور پیسوں کو اسی کے اندر رکھ لیتے تھے، تو وہی ان کا کیا ہے بینک کارڈ ہوتا تھا اور وہی ان کا رکھنے کا اچھا خاصا انتظام ہوتا تھا، تو اسی کو ہمیان کہتے ہیں۔ ہمیان یعنی کہ وہ پٹا جو کمر بند کی جگہ کمر پر باندھا جاتا ہے پیسے رکھنے کے لیے۔ تو شد الہمیان، ہمیان کو کمر پر باندھنا، سفر کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں، کمر پر ہمیان کو باندھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ خانہ کعبہ کے سفر کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، شد الہمیانی والتوکل علی الرحمن، کمر پر ہمیان باندھنا اور رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ فلا ينظر ایھا ازکا، تو جب وہ شخص جائے تو وہ دیکھے کہ ایھا ای اہلھا، کہ اس شہر میں کون ہے وہ شخص جو پاک باز ہے، یعنی کہ ایھا کا معنی ہے ایھا کہ ان میں سے کون، یعنی اس شہر کا ایک شخص کون ہے وہ کہ جو پاک ہے۔ ای اہلھا، ایھا کے اندر اہلھا یعنی اہل، یہاں پر ایو اہلیہا، یہاں پر اہل ای اور ہا کے بیچ میں لفظ اہل جو ہے فحذف، اس کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ ای اور ہا، یہ جو میں نے ابھی سلیکٹ کیا ہے اس کے بیچ میں ایو اور ہا کے بیچ میں اہل ہے اور وہ اہل محذوف کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، تو یہاں پر اہلہا ہے در حقیقت فحذف، اور اس اہلہا کو حذف کر دیا گیا، یعنی کہ اس شہر والوں میں سے کون ہے وہ شخص، فلا ينظر، وہ جا کر دیکھے کہ شہر والوں میں سے کون ہے وہ شخص ازکا، جو پاک ہے، جو پاک باز ہے، جو حلال کھانا بیچتا ہے۔ ای اہلہا یعنی شہر والے کو جا کر دیکھے، فحذف اہلہا، تو اہلہا کو حذف کر دیا گیا، کما فی واسأل القریۃ، جس طریقے سے واسأل القریۃ سورہ یوسف آیت نمبر 82 کے اندر اہل کو حذف کر دیا گیا۔ واسأل القریۃ کا معنی کیا ہے کہ گاؤں سے پوچھو، گاؤں سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ گاؤں والوں سے پوچھا جاتا ہے، تو جس طریقے سے واسأل القریۃ کے اندر اہل کو محذوف کر دیا گیا، ایسے ہی فلا ينظر ایھا کے اندر بھی اہل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو واسأل القریۃ در حقیقت واسأل اہل القریہ تھا کہ گاؤں والوں سے پوچھو، تو اہل جس طریقے سے حذف واسأل القریہ کے اندر کر دیا گیا ہے، ایسے ہی ایھا کے اندر بھی حذف اہلھا کو کر دیا گیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وایو مبتدا، اور ایھا کے اندر جو ایو ہے یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، وخبرہ، اور اس ایھا کی جو خبر بنے گی ازکا، وہ کیا ہے؟ ازکا ہے، یعنی ازکا کا معنی پاک۔ احل، کون ہے وہ جو سب سے زیادہ حلال ہے، وہ اطیب، اور سب سے زیادہ پاک ہے۔ او اکثر، یا تو سب سے زیادہ دینے والا ہے، او ارخص، یا تو سب سے زیادہ سستا دینے والا ہے، یعنی کسی ایسے شخص کو بھیجو جو چالاک ہو، سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، کہ وہ جا کر یہ دیکھ سکے کہ گاؤں کے اندر کون ہے وہ شخص، یعنی اس شہر کے اندر کون ہے وہ شخص جو یہ دیکھ سکے کون ہے وہ شخص، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے اور یہ جانچ لے، اس کو اتنا ایکسپیرینس اور اس کو اتنی زیادہ مہارت ہونی چاہیے خریدنے کے معاملے میں کہ وہ یہ دیکھے کہ بیچنے والوں میں کون سا شخص پاک باز ہے اور کون سا شخص ہے جو کم پیسوں میں زیادہ کھانا دے گا اور سستا دے گا۔ تو ایسے کسی شخص کو بھیجو، طعامن، یعنی کھانا بیچنے کے لیے کون ہے وہ شخص جو کھانا بیچنے کے اعتبار سے پاک باز ہو، ٹھیک ہے۔ اور ازکا کی کئی ساری تفسیر کی گئی ہے۔ ازکا کا معنی احل و اطیب بھی ہے، یعنی سب سے زیادہ حلال اور سب سے زیادہ پاک کھانا، یہ، اور اس کی تفسیر او اکثر و ارخص، کیا ہے اس کی تفسیر دوسری؟ یا تو سب سے زیادہ کھانا دے اور سستا دے، یہ بھی تفسیر کی گئی ہے ازکا کی۔
طعامن یعنی کھانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حلال، سب سے زیادہ پاک، کھانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ دینے والا یا تو سب سے زیادہ سستا دینے والا، طعامن تمیز کی بنا پر منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَا يَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَا يَتَلَطَّفْ۔ 15 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے بچوں، کافی سبق ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے بعد میں۔ اچھا تھوڑا سا یہ چلیے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں کیا پڑھیں گے، 2 لائن تو باقی ہے۔ فَلَا يَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَا يَتَلَطَّفْ۔ فَلَا يَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ اس چاندی کے سکے سے لائے۔ فَلَا يَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ یعنی منہ کا معنی ہے منہ، اس سے مطلب اس چاندی کے سکے سے لائے تمہارے لیے، برزقن کھانے کے لیے لائے رزق، ولیطلطف اور وہ آرام سے اور نرمی سے بات کرے، ولا یتکلف اور تکلف ہو کر کے تکلف کے ساتھ بات کرے، اللطف فیما یباشرہ من امر المبایعۃ حتی لا یغبن او فی امر التخفی حتی لا یعرف، بتا رہے ہیں ولا یتکلف اللطف یعنی اچھے انداز میں تکلف ہو کر تکلف کے ساتھ بات کرے، فیما یباشرہ من امر المبایعۃ کہ ان معاملات کے اندر جو خریدنے کے دوران ہوتے ہیں، یعنی خریدنے کے دوران بات چیت کرتے وقت وہ تکلف کے ساتھ میٹھے انداز میں بات کرے، ایسے شخص کو بھیجنا چاہیے خریدنے کے معاملے میں، حتی لا یغبن کہ اس کو دھوکہ نہ ہو، او فی امر تخفی حتی لا یعرف اور جو ہمارا پوشیدہ معاملہ ہے اس کے متعلق بھی کوئی نہ جانے، اور ہمارا جو پوشیدہ معاملہ ہے اس کے متعلق بھی کوئی نہ جانے، تو فلا یاتکم برزق منہ، تو وہ اس سکے کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لائے، ولیطلطف اور وہ آرام سے اور نرمی سے بات کرے، نرمی سے بات کرے تکلف کے ساتھ اور میٹھے انداز میں، جیسے کہ خریدنے کے معاملے میں بات کی جاتی ہے، حتی لا یغبن کہ اس کو دھوکہ نہ ہو، او فی امری التخفی یا تو ہمارے پوشیدہ معاملے کے اندر یا تو ہمارے پوشیدہ معاملے کے بارے میں، حتی لا یعرف کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی بات چیت کرنے سے پتہ لگ جاتا نا کسی کا کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ شخص، تو ایسے شخص کو بھیجو جو چالاک ہو اور بات چیت کرتے وقت وہ ہمارا پتہ نہ دے دے کہ ہم یہاں پر چھپے بیٹھے ہیں، تو کھانا بھی لے کر کے آ جائے اور ہمارا بھی پتہ نہ چلے، ولا یشعرن بکم احدا اور وہ تم میں سے کسی ایک کے بارے میں شعور نہ دلا دے، ولا یشعرن اور وہ ایک ایسا شخص تم اپنے آپ میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجو، یعنی آپس میں کہہ رہے ہیں ایسا کہ تم آپس میں ایک ایسے شخص کو بھیجو کہ جو تمہارے لیے اس سکے کے ساتھ اس سکے کے ذریعے تمہارے لیے کھانا لے کر کے آئے اور نرمی سے بات کرے، ولا یشعرن بکم احدا اور تم میں سے کسی کے بارے میں کسی کو شعور نہ دے، کسی کے لیے ثبوت نہ چھوڑ کر کے آئے کہ اسے یہ شک ہو جائے کسی کو کہ ہم دوسری قوم ہیں یا ہم ان لوگوں سے بھاگے ہوئے ہیں تو کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے آ کر کے، ولا یفعلن ما یؤدی الی الشعور بنا من غیر قصد منہ یعنی ولا یفعلن یعنی ایک ایسا شخص ہو کہ جو ہرگز وہ کام نہ کرے، یؤدی الی الشعور بنا جو ہماری جانب شعور کی طرف لے جائے، من غیر قصد منہ بنا سوچے سمجھے، یعنی کہیں بنا قصد بنا ارادے کے ہی کہیں اس سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جائے کہ اس کچھ بھول چوک کی وجہ سے کہیں وہ ہماری طرف اشارہ کر کے نہ جائے اور ہمارا کسی کو پتہ نہ چل جائے بھول چوک میں، فسمى ذلك اشعارا منہ تو لہذا اسی وجہ سے اشعارا منہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی شعور کے اعتبار سے، ولا یشعرن بکم یعنی کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو قرآن پاک کے اندر کسی کو پتہ نہ چل جائے کا اعتبار کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، لأنہ سبب فیہ اس لیے کہ پتہ چلنے کے لیے شعور ہونا ضروری ہے، شعور دلانا ضروری ہے، تو کہیں وہ شعور نہ دلا دے تم میں سے کسی ایک کے بارے میں، کسی بھی شخص کو تم میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں تم میں سے کسی کو بھی وہ شعور نہ دلا دے کہ شعور دلانا ہی سبب فیہ اس پتہ چلنے کے بارے میں دوسرے لوگوں کے جاننے کے لیے سبب بن جائے گا۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔